تو رمضان المبارک میں اور خصوصاً آخری 10 راتوں میں کرنے کا جو بہت بڑا کام ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ ذکر الہی یہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک انسان کے لیے زندگی ضروری ہے۔ اس کے اندر روح کا ہونا ضروری ہے، روح نہیں ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گا، اس کا جسم فنا ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر روح زندگی موجود ہے تو اس کی بقا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، اس کی مثال اس کے مقابلے میں جس کی زبان پر اللہ کا ذکر نہیں رہتا ہے، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے محروم ہے، دونوں کی آپس میں نسبت ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی نسبت ہوتی۔ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ جہاں ہمیں آج کے دور کے حالات نے اور ہمارے ماحول نے، ہمارے میڈیا نے بہت سارے اور معاملات میں متاثر کیا ہے، وہیں ذکر الہی سے ہمیں بہت زیادہ غافل کر دیا۔ ہم بالکل ہی غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس سے مقام و مرتبہ کیا ملتا ہے، آج مسلمان بھول چکے ہیں۔ آج زبان پہ گالی گلوچ ہے، سیاسی تبصرے اور تجزیے ہیں، جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈے ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، دوسروں کی کردار کشی ہے۔ اگر ہماری زبان پر نہیں تو اللہ کا ذکر نہیں۔ حالانکہ ان ساری چیزوں سے بچ کر ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جب ہم اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، بہت ہی زیادہ ذکر کیا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح ہو یا شام ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، دن ہو یا رات ہو، اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید و تکبیر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو۔ یہ ایمان والوں کو حکم تھا۔ آج ہم بھی دعویٰ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل نہیں کرتے کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ ہم ذکر الہی سے غافل ہو چکے ہیں، اور ایسے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ایسے دل مردہ ہو جاتے ہیں جن کا تعلق ذکر الہی سے نہیں رہتا ہے۔ دنیا تو ویسے ہی فتنہ ہے، دنیا تو ویسے ہی آزمائش ہے، دنیا تو ویسے ہی انسان کے لیے دھوکہ ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دھوکے میں رہتے ہوئے اگر انسان اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا، پھر تو سمجھیں کہ تباہی و بربادی اس کا مقدر بن گئی ہے، وہ مردہ ہو گیا، جیتے جی مردہ ہو گیا ہے۔ ہمیں اپنی جسمانی زندگی کی تو بہت فکر ہے، اپنی جسمانی صحت کی بہت فکر ہے، اس کے لیے ہم ڈائٹ پلان بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم علاج معالجہ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم پرہیز بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم صلاح مشورے بھی کرتے ہیں، ماہرین سے ہم رابطہ بھی کرتے ہیں کہ میرے جسم کا فلاں جو عضو ہے اس میں نقص آ گیا ہے، دل میں مسئلہ بن گیا ہے، میری آنکھ میں پرابلم بن گئی ہے، میرے کان کی سماعت متاثر ہو گئی ہے، تو کیوں نہ مجھے کوئی ایسا مشورہ دیں کہ جس سے میں اپنے آپ کو ریکور کر سکوں، میں اپنے اس نقصان کو پورا کر سکوں۔ لیکن اگر ہمیں فکر نہیں تو اپنی روحانی زندگی کی فکر نہیں، کہ روحانی طور پر ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے ذکر سے دور ہو کر بالکل جنت سے دور ہو رہے ہیں، ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، ہم فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو روحانی زندگی کے حوالے سے ہمیں کوئی فکر نہیں کہ روحانی طور پر ہمارا دل کتنا بیمار ہے۔ جسمانی طور پر دل کی بہت فکر ہے، اس کے لیے ہم لاکھوں کروڑوں روپے بھی صرف کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہماری جسمانی زندگی بچ جائے،
جسمانی طور پر ہمارا دل وہ سلامت ہو جائے، صحت مند ہو جائے، لیکن روحانی طور پر ہمارے دل کی کیا حالت ہے، کتنا سیاہ ہو چکا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے ذکر سے دوری کی وجہ سے کتنا یہ کالا ہو چکا ہے، اس حوالے سے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بطور مسلمان ایسے وظائف دیے ہیں، ایسے اذکار دیے ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، نمازوں میں جو اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، کھانے پینے کے اذکار ہیں، وضو کے لیے دعائیں ہیں، غسل کے لیے طریقے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا نظام زندگی دیا ہے کہ ہم ذکر الہی کے حوالے سے اس کی پیروی کریں تو ہمارے دل جو مردہ ہیں وہ زندہ ہو جائیں، ہم اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، حدیث قدسی ہے، ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اس کی تفسیر اس حدیث قدسی سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے اپنے بارے میں گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوتا ہوں۔ اگر مجھ سے اچھا گمان رکھے گا، میری رحمت سے امید رکھے گا، مجھ پر توکل اور بھروسہ رکھے گا، تو میں اس کی توقع پر پورا اتروں گا، میں اس کی مدد اور نصرت کروں گا، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اور اگر وہ نا امید ہو جائے گا، مجھ پر توکل و بھروسہ نہیں رکھے گا، مجھے چھوڑ کر غیروں سے امیدیں اپنی وابستہ کرے گا، تو پھر میں اس کی مدد نہیں کروں۔ اور آگے کیا فرمایا، خود اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے، جب اس کی زبان میرے ذکر سے تر ہوتی ہے، میں اپنے بندے کا ساتھ دے رہا ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کی مدد کر رہا ہوتا ہوں۔ جب بھی بندے کا اللہ رب العزت کے ذکر سے اس کا دل معطر ہوتا ہے، اس کی زبان جاری ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے میں تب اس کی نصرت کرتا ہوں۔ تو جب بھی آپ کو ضرورت ہو کہ اللہ آپ کی مدد کرے، جب بھی آپ کو ضرورت ہو کہ اللہ رب العزت آپ کی نصرت کرے اور آپ کی تائید کرے، تب آپ اللہ کا ذکر کریں۔ ہمیں ہر وقت ہر لمحے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ہر لمحے ہم اللہ رب العزت کی نصرت و تائید کے محتاج ہیں، تو ہر لمحے اللہ کا ذکر کریں اور پھر اللہ رب العزت کا ساتھ دیکھیں، اللہ کی مدد دیکھیں، اللہ کی رحمت دیکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر بندہ اکیلے میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اکیلے میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر بندہ کسی مجلس اور محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، مجلس اور محفل میں میرا نام لیتا ہے، میرا کلام پڑھتا ہے، یا مجھ سے دعا کرتا ہے، یا مجھ سے التجا کرتا ہے، یا لوگوں کو میری طرف بلاتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، تو میں اس محفل میں اس کا ذکر اور تذکرہ کرتا ہوں جو محفل اس کی محفل سے اچھی ہے، میں اپنے مقدس فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، میں جبریل امین کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ دیکھو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، آپ اللہ کو یاد کریں گے، تب اللہ رب العزت آپ کا تذکرہ فرشتوں میں کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت عظیم الشان، بہت ہی عظیم الشان۔